اہم خبر ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 12:30 بجے طلب کر لیا گیا ہے اور آئینی ترامیم کا بل پیش کیے جانے کا بھی آج ہی امکان ہے۔ سینیٹ کا اجلاس دوپہر 12:30 بجے ہوگا۔ 6 نکاتی ایجنڈا جاری ہو چکا ہے اور آئینی ترامیم کا بل ایجنڈے میں شامل نہیں۔ گزشتہ روز رات کا یہ دونوں ایوانوں کے اجلاس بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دیے گئے تھے۔ اس بارے میں ڈیٹیلز لیتے ہیں، جاوید نور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جاوید نور، 12:30 بجے کا ٹائم ہے آج کے اجلاس کا۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس کب تک شروع ہونے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، آج 12:30 بجے دوپہر توقع ہے کہ آئینی ترمیمی بل پیش کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد جو کہ آئینی ترمیم کا ایک مجوزہ طریقہ کار ہے، متعین طریقہ کار ہے، اس کے مطابق یہاں سے بل منظور ہوگا اور اس کے بعد یہ ایوان بالا یعنی سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ایک ہی وقت دونوں ایوانوں کے مقرر کیے گئے ہیں، لیکن پہلے قومی اسمبلی سے منظوری ہوگی اور اس کے بعد جو ہے پھر سینٹ سے منظوری ہوگی اور پھر صدر مملکت کو یہ بل بھیجوایا جائے گا۔ جو ایجنڈا جاری کیا گیا ہے ابھی قومی اسمبلی کا 3 نکاتی ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے میں آئینی ترمیمی بل آج بھی شامل نہیں کیا گیا، جبکہ سینٹ کا جو 6 نکاتی ایجنڈا جاری کیا گیا ہے اس میں بھی آئینی ترمیمی بل شامل نہیں اور معمول کی جو کارروائی ہے اس کے مطابق ہی کچھ بل جو ہے شامل کیے گئے ہیں، تشکر کی تحریک شامل کی گئی ہے، لیکن آج بھی ترمیمی بل جو ہے بظاہر کارروائی کا حصہ نہیں ہے اور یہ بعد میں جو ہے وہ شامل کیا جا سکتا ہے اور قواعد معطل کر کے آئینی ترمیمی بل جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت بھی صورتحال کیونکہ پوری طرح واضح نہیں ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ اکثریت حاصل کر سکی یا نہیں۔ حکومتی ذرائع ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مطلوبہ تعداد جو قومی اسمبلی کی 2/3 ہے یعنی 224 اس سے زائد ووٹوں میں حاصل ہے اور رات کو حکومتی ذرائع کا یہ دعویٰ تھا کہ انہیں 230 سے زائد جو ہے وہ ووٹ حاصل ہے، جبکہ 224 کی ضرورت ہے، جبکہ سینٹ میں 64 اراکین کی ضرورت ہے۔ وہاں پر بھی ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مطلوبہ تعداد جو ہے حاصل کر لیا، لیکن بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور انہوں نے رات کو جو ہے جاوید نور، یہی کل بھی جو سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس کا جو وقت متعین کیا گیا تھا اس کے برعکس ہی صورتحال، میل ملاقاتوں کا جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری رہا اور مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر حکومتی وفد کبھی جاتا تھا، کبھی اپوزیشن جاتی تھی، کبھی دیگر کوئی سیاسی جماعت جاتی تھی۔ تو آج جو اجلاس دونوں ہیں سینیٹ اور قومی اسمبلی، جو ٹائم متعین کیا گیا ہے، کیا کہا کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ترامیم ہے یہ بل پیش کر دیا جائے گا، پاس کروا لیا جائے گا، آج ہی یہ سب کچھ طے ہو جائے گا؟ جو حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ آج ہر صورت یہ بل منظور کرایا جائے، کیونکہ کل جو ہے وہ عام تعطیل ہے 12 ربیع الاول کی، اس سے پہلے یہ قانون سازی کا عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے۔ حکومت سب طور کوشش کر رہی ہے لیکن معاملہ جو ہے اب بھی مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں ہے۔ رات گئے تقریباً 3 بجے تک ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا اور اپوزیشن، حکومت اور مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے جو رہنما ہیں وہ بھی شامل تھے۔ اس پر وزیر داخلہ نے بھی ان سے ملاقات کی اور دیگر رہنماؤں نے ملاقات کی مولانا فضل الرحمان سے، لیکن کچھ نکات اب بھی ایسے ہیں جن پر مولانا فضل الرحمان جو ہے مطمئن نہیں ہے۔ حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے اس بات سے آمادہ ہے کہ وہ حکومت کو ووٹ دیں گے، لیکن چند نکات اب بھی ایسے ہیں آئینی ترمیم بل کے حوالے سے جس پر مولانا کو تحفظات ہیں اور اس پر وہ یقین دہانی بھی چاہتے ہیں، اس پر مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ کل وزیر اعظم کو بھی مولانا فضل الرحمان کی جو خدشات ہیں وہ پہنچائے گئے تھے، صدر مملکت کے علم میں بھی یہ چیز لائی گئی تھی، صدر مملکت کو بریفنگ دی گئی تھی اور جواباً صدر مملکت اور وزیر اعظم کی جانب سے جو باتیں کہی گئی تھیں جواباً وہ مولانا فضل الرحمان کے علم میں لائی گئی اور مولانا فضل الرحمان رات کو پارلیمنٹ بھی آئے اور انہوں نے اسپیشل کمیٹی کے اجلاس میں شرکت بھی کی اور اس موقع پر مولانا فضل الرحمان جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ آج اجلاس نہ بلایا جائے، اجلاس کل تک ملتوی کیا جائے، کیونکہ کچھ نکات اب بھی ایسے ہیں جن پر مزید ابھی پیش رفت ہونا باقی ہے، جس کی وجہ سے اجلاس جو ہے ملتوی کیا گیا۔ حکومت کی سرسوں کوشش ہے کہ تو جاوید، ساری جو صورتحال ہے وہ تو آج آ کے مسودے پر اٹکی ہوئی ہے، تو اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ مسودے کی کاپی جیسے وفاقی وزیر قانون کی جانب سے کہا گیا کہ ان کے پاس ہے، بیسیکلی اب مسودے کے ساتھ ہی اس کو جوڑا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کو بھی یہ اعتراض ہے کہ مسودہ ہمیں نہیں دکھایا جا رہا تاکہ تمام تر نکات جو ہیں آئینی ترامیم کے حوالے سے وہ کلیئر ہو سکے۔ جی، اب مذہبی طور پہ جو اس وقت آئینی مسودہ ہے اسی پر اتفاق کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے کئی نکات پر جو ہے اختلاف ہے اور ہمارے ایک ذرائع سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 5 سے 6 ترامیم مجموعی طور پر جو ہے مختلف دفعات میں لائی جا رہی ہے، جن کی مجموعی تعداد اگر ہم ذیلی شک بھی شامل کر لیں تو اس کی تعداد جو ہے وہ 20-22 بنتی ہے اور ان میں کئی ایسے معاملات ہیں جن پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، چند معاملات اب بھی اختلافی ہیں اور یہ ایجنڈا اپوزیشن سے بھی اب تک شیئر نہیں کیا گیا اور جو حکومتی جو جماعتیں ہیں وہ بھی محدود تعداد میں یعنی مخصوص جو رہنما ہے
ان تک یہ ایجنڈا جو ہے محدود ہے. جس طرح مولانا فضل الرحمان تک پہنچایا گیا, وزیر داخلہ جانتے ہیں, وزیر قانون ہے, اور چند رہنما ہیں جن تک یہ شیئر کیا گیا ہے. صدر مملکت کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا گیا, لیکن مجموعی طور پہ جو اراکین پارلیمنٹ ہیں اب بھی اس بات سے بے خبر ہے کہ وہ کس ایجنڈے کے حق میں یا اس کے خلاف ووٹ دیں گے. تو اب تک یہ مسودہ باقاعدہ منظر عام پہ اب تک نہیں آ سکا, اور اس پر اب تک باقی جاری ہے. تاہم اب ملین ڈالر کوشچن تو صورتحال بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ملین ڈالر کوشچن یہی ہے کہ اگر مسودے کے نقاط ہی کلیئر نہیں ہوں گے, سب تک نہیں پہنچیں گے, تو پھر کس طرح سے اس میں امینڈمنٹس کی جا سکتی ہیں. سب کا اتفاق رائے ضروری ہے. اب جیسے اپوزیشن کا آپ نے ذکر کیا, کل رات گئے تک جو مولانا فضل الرحمان ہے انہوں نے مشروط رضامندی کی جانب اشارہ کیا تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کی رائے کو بھی, رضامندی کو بھی اس میں شامل کیا جائے, کیونکہ ملک کی 24 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ ہے بیسیکلی یہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں. جی بالکل, مولانا فضل الرحمان جو ہے انہوں نے جو تحفظات کا اظہار کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آئینی ترمیم ہے, ظاہر کہ آئین جو ہے وہ ایک مقدس دستاویز ہے, اور آئین کی بنیاد پر ادارے تشکیل پاتے ہیں اور پھر سارے قوانین بنتے ہیں اور ملکی نظام چلتا ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آئین جو ہے اس وقت موجود ہے, اس آئین میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں وہ برسوں تک, دہائیوں تک اور صدیوں تک برقرار رہتی ہے. تو اس میں بہت احتیاط بھی کی جائے, اور اس میں یہ بھی اس بات کا بھی احتمال ہو کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہیں بھی اس رائے میں شریک کیا جائے, اور جو آئینی ترمیم لائی جائے وہ اتفاق رائے سے لائی جائے, اور اس میں حکومتی جماعتیں, اپوزیشن جماعتیں, ایوان میں موجود تمام جماعتوں کا اس پہ اتفاق رائے ہو. تو مولانا فضل الرحمان کا یہ اصرار ہے, اور اس حوالے سے توقع ہے کہ آج بھی اجلاس ہوگا, اور اسپیشل کمیٹی کے اجلاس میں جو ہے اس پر بات کی جائے گی. اپوزیشن کو راضی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور رات تک اس پر بات بھی ہوئی ہے, اور مولانا فضل الرحمان اب بھی اس پہ اصرار کر رہے ہیں کہ تمام جماعتوں کا اتفاق ہو, بالخصوص اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلا جائے. اور جب اس مسودے پر اتفاق ہو جائے گا تو وفاقی کابینہ سے جو ہے قواعد کے مطابق منظوری لی جائے گی, اور وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد پھر قومی اسمبلی, اس کے بعد سینٹ, اور پھر صدر مملکت کو بل بھجوایا جائے گا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اتفاق رائے کیا ممکن ہو پاتا ہے, اور یہ کب تک ممکن ہوتا ہے, اور کیا آج بھی یہ ترمیمی بل پیش کیا جا سکے گا یا نہیں. ٹھیک ہے, فی الحال تک کے لیے بہت شکریہ آپ کا جاوید نور. اس بارے میں آپ سے مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے.